بعض لوگوں کا مقصد ہے اس زندگی میں روٹی کمانا، روٹی کھانا، کھانا پینا، سو جانا، نسل پیدا کرنا، مکان بنا لینا۔ بعض لوگوں کی زندگی کا یہ مقصد ہے، اور یہ کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوق بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند بھی کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ اور نائب بھی کہتا ہے۔ اگر اس کی زندگی کا نصب العین روٹی ہو تو پھر سوال یہ ہے کہ اشرف المخلوق اس کو نہیں ہونا چاہیے، اشرف المخلوق پھر بھینس کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ بھینس انسان سے زیادہ چارہ کھاتی ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور بھی ہے، اس کے فائدے اس کے زیادہ ہیں، وہ دودھ بھی دیتی ہے، انسان دودھ نہیں دیتا، وہ حلال ہے، اس کا گوشت استعمال ہو جاتا ہے، انسان کا گوشت بھی استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر زندگی کا مقصد روٹی ہو اور روٹی کی بنیاد پر کوئی اشرف المخلوق اپنے آپ کو کہے تو بہت سارے جانور ہم سے زیادہ غذا کھاتے ہیں، زیادہ تندرست ہیں، زیادہ طاقتور ہیں اور زیادہ لمبی زندگی دیتے ہیں، تو پھر اشرف المخلوق ان کو کہنا چاہیے، انسان کو پھر اشرف المخلوق کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ معلوم ہوا کہ روزی روٹی یہ زندگی کا نصب العین نہیں ہے، مقصد نہیں۔ آپ کہیں گے کہ چلو روٹی مقصد نہیں ہے تو پیسہ کمانا مقصد بنا لیا جائے، کیونکہ ساری دنیا پیسہ ہی کما رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں پیسہ خود مقصد نہیں ہے، کیونکہ پیسہ تو خود روٹی کا ذریعہ ہے۔ اگر پیسے سے روٹی نہیں ملتی تو پیسہ ہمارے کسی کام کا نہیں، پیسے سے اگر پانی پینے کو نہیں ملتا تو پیسہ ہمارے کسی کام کا نہیں، پیسے سے اگر مکان نہ بنے تو پیسہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اگر کسی نے روٹی کو نصب العین مقصد بنایا ہوا ہے تو وہ مقصد پیسے سے پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ پیسے کا کوئی مقصد نہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اب ایسی جگہ ہوں گے الجھے ہوئے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، کہ ان کے پاس پیسے ہیں، روٹی نہیں، پانی میں گھرے ہوئے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں پیسے کی بنیاد پر؟ نہیں۔ ایک آدمی کسی کمرے میں بند ہو گیا، اس کے پاس ڈھیر ہیں، ہزاروں ڈالر موجود ہیں، اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ پیسہ جو ہے یہ روٹی سے بھی گیا گزرا نصب العین ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میری زندگی کا نصب العین مقصد موضوع کیا ہے، کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد ہے عزت۔ بہت سارے لوگوں نے زندگی کا مقصد کیا بنا رکھا ہے؟ عزت، لیڈری، چودراہٹ۔ اب آپ عزت کے بارے میں غور کر لیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں کہ وہ عزت ہماری ہے لیکن ہاتھ میں دوسرے کے ہے۔ دو چار بندے ہمیں سلام کر دیں تو ہم کہتے ہیں ہماری عزت، لیکن کس کے ہاتھ میں ہے؟ جنہوں نے سلام کیا۔ دو چار بندے مخالفت کر دیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری عزت نہیں رہی۔ تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ دو چار بندوں کے ہاتھ میں۔ عزت ہماری لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے عزت، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میری زندگی کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، اور علم بھی وہ جو آج کل کے دور میں علم جس کو کہا جاتا ہے اسکول اور کالج میں، ڈاکٹری ہے، ماسٹری ہے، افسری ہے، ساری ہے،
سارے علم کا مقصد کیا ہے؟ ڈگریوں والے علم کا مقصد روٹی کمانا۔ جب روٹی خود مقصد نہیں بن سکتی تو یہ علم کیا مقصد بنے گا؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا انسان روٹی کو مقصد بنائے فضول، پیسے کو مقصد بنائے فضول، یہ مروجہ ڈگریوں کو مقصد بنائے فضول، اور اگر لیڈری کو مقصد بنائے تو فضول۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا لوگوں نے جو میں نے 4-5 باتیں بتائی ہیں، ساری دنیا تقریباً 90% اسی مقصد کے تحت، کسی نے ڈگری کو مقصد بنایا، کسی نے عزت عہدے کو مقصد بنایا، کسی نے پیسے کو مقصد بنایا، اور یہ ساری چیزیں موت آنے کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ موت آنے کے بعد مکان بھی چھن جائیں گے، موت آنے کے بعد کاروبار بھی چھن جائے گا، موت آنے کے بعد ڈگریاں بھی چھن جائیں گی، موت آنے کے بعد روزی روٹی بھی چھن جائے گی۔ تو جو مقصد بنایا تھا وہ چھن گیا، اور زندگی ابھی باقی ہے، قبر باقی ہے، میدان حشر باقی ہے، پرصراط باقی ہے، جنت باقی ہے، اور یہ جتنے بھی مقصد ہیں یہ انسان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ تو عقل ہماری کہے گی کہ یار ہم نے تو اپنا دماغ لڑا کے دیکھ لیا ہے، اپنی کھوپڑی تھک گئی ہے، جتنے بھی مقصد ہیں وہ فضول ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسی ذات سے پوچھ لیں کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم ماضی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو گزر گیا زمانہ، آنے والا زمانہ ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ تینوں زمانے ہوتے ہیں نا، آپ نے اسکول میں پڑھے ہوں گے، تینوں زمانے ہوتے ہیں۔ جو ماضی گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، جو آنے والا زمانہ اس کا ہمیں پتہ نہیں، جو موجودہ زمانہ ہے اس کے بارے میں ہمارے سامنے اپنے زمانے کے بھی مختلف حالات ہمارے سامنے نہیں۔ ہم تو علم کے اعتبار سے اتنے کورے ہیں، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ میرے جسم میں جو آتے ہیں ان کی لمبائی کتنی ہے؟ بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی؟ میرے جسم میں جوڑ کتنے ہیں؟ میرے جسم میں شریانیں کتنی ہیں؟ میرے جسم میں رگیں کتنی ہیں؟ یا میں جو کھاتا ہوں نیچے جانے کے بعد پھر وہ پیشاب تک کن مراحل سے گزرتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو جو بندہ اپنے اندر کے حالات کو نہیں جانتا، میرا دماغ کتنی طاقت رکھتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ میرے دل میں کتنی صلاحیت ہے کسی کو پتہ ہے؟ جب ہم اپنے اندر کے بارے میں لا علم ہیں تو ہم اس زندگی کا مقصد خود کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ہم تو بالکل ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس اللہ سے پوچھیں جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کہ اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اگر ہم خود مقصد متعین کریں گے تو غلطی کریں گے۔ کیوں؟ جو مقصد بھی ہم طے کریں گے ماضی کے تجربات سے اس کو قانون اور ضابطے بنائیں گے، اور وقت گزارنا کون سا؟ آئندہ۔ گزرا ہوا زمانہ، اس کی ضروریات اور حال احوال اور ہیں، آنے والی جو زندگی ہے اس کے حال احوال اور ہیں۔ تو ہم پیچھے کے تجربے سے جو فارمولے طے کریں گے وہ پتہ نہیں آئندہ چلے نہ چلے، تو ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ لہذا اللہ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اور بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں اور جنات کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔